صلی اللہ علیہ نبی علیہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ وَمِنْهَا لَوْ ادَّعَى الزَّوْجُ الْخُلَعَ، یہ ہے نا۔ اور اسی قسم سے ہے کہ شوہر نے خلا کا دعویٰ کیا کہ میری بیوی مجھ سے خلا لے چکی ہے، فَأَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ، اور عورت نے انکار کیا، عورت نے انکار کیا کہ نہیں میں نے خلا نہیں لی، بانت، لیکن عورت پھر بھی بائنہ ہو جائے گی، کیونکہ اصل میں خلا بھی طلاق کی قسم ہے نا، تو وہ پہلے نہیں دیا تھا اب دے سکتا ہے، وہ جب اقرار کر رہا تو اقرار اس کے حق میں نافذ ہے، عورت کے انکار کرنے سے مرد کا اقرار تو نہیں ختم ہوگا، تو کہا بانت ہو جائے گی، بائن ہو جائے گی۔ وَلَمْ يَثْبِتِ الْمَالُ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ فِي الْخُلَعِ، لیکن وہ مال ثابت نہیں ہوگا، وہ مال ثابت نہیں ہوگا جو کہ اصل ہوتا خلا میں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اب کیا مطبوع تو ثابت ہو رہا لیکن تابع ثابت نہیں ہو رہا، مطبوع جو ہے وہ خلا ہے، اصل خلا ہے اور مال اس میں اس کے ضمن پہ ہے، ٹھیک ہے۔ یا اس کو جو الفاظ ان کے اس کے اعتبار سے تو یہ بنتا ہے کہ اصل مال ہے اور خلا جو ہے وہ فرع ہے، تو فرع ثابت ہو رہی ہے اور اصل ثابت نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب تو پھر یہ بنے گا وَمِنَا لَوْ قَالَ بِعْتُ عَبْدِي مِنْ زَيْدٍ فَعَاتَقَهُ فَأَنْكَرَ زَيْدٌ أُعْتِقَ الْعَبْدُ۔ اسی قسم سے اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا غلام جو ہے زید کو دے دیا تھا اور زید نے اس کو آزاد کر دیا، میں نے اپنا غلام زید کو بیچ دیا تھا اور زید نے آزاد کر دیا، زید کہتا نہیں جی میں نے تو نہیں خریدا تھا تم سے، بلا وجہ میرے گلے میں ڈال رہے ہو تم، تو بھائی زید نے خریدا اور نہیں خریدا، غلام آزاد ہو گیا، کیا؟ ہاں، وَلَمْ يَثْبِتِ الْمَالِ، اور مال بھی نہیں ملے گا اس بندے کو، یعنی یہ کہہ رہا تھا نا میں نے بیچ دیا زید کو، زید کوئی مال نہیں دے گا۔ وَمِنَا لَوْ قَالَ بِعْتُ مِن نَفْسِي فَأَنْكَرَ الْعَبْدُ أُعْتِقَ الْعَبْدُ بِلَا عِوَضٍ، اور اسی قسم سے ہے کہ آقا کہتا ہے میں نے غلام کو خود اس کو بیچ دیا، کتابت ہوگی جیسے، ٹھیک ہے نا، غلام کہتا ہے نہیں میں نے تو نہیں خریدا اپنے آپ کو، تو میرا غلام پھر بھی آزاد ہو جائے گا، بغیر عوض کے آزاد ہو جائے گا، کیونکہ غلام کو غلام ہی کو بیچ دینا یعنی کتابت کر لینا، اور کتابت کا بدل کب ثابت ہوگا؟ سامنے والا اقرار کرے گا تو اس کا عوض ثابت ہوگا، جب اقرار نہیں کرے گا تو اس کے حق میں اقرار تو ثابت ہو گیا کہ اس نے غلام کو دے دیا، خود ہی کو دے دیا، خود ہی کو بھیج دیا۔ الثالثۃ التابع لا يتقدم على المتبوع، تیسرا قاعدہ اس کے اندر کیا آ رہا ہے کہ تابع جو ہے متبوع سے آگے نہیں بڑھ سکتا، فلا يصح تقدم الماموم على امامه، ٹھیک ہے نا، تابع متبوع سے آگے نہیں بڑھتا۔ تو وہ مثال دیتے ہیں، تو کھوتے کا پتر ہے جو بچہ ہوتا ہے وہ کھوتے کے آگے آگے چلتا ہے، باقی سب جانوروں کے بچے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں تو یہاں پہ بھی بتا رہے ہیں یہ قاعدہ عام ہے، تابع متبوع سے آگے نہیں بڑھتا، فلا یصح تقدم الماموم علی امامہ، تو چنانچہ مقتدی کا اپنے امام سے آگے بڑھ جانا صحیح نہیں ہے، فی تکبیرۃ الافتتاح، تکبیرہ افتتاح میں، یعنی تکبیرہ تحریمہ اگر مقتدی امام سے پہلے بول دے تو جماعت میں شریک نہیں ہوگا، ولا فی الارکان، اور نہ ہی ارکان میں امام سے آگے بڑھ سکتا، ان انتقل قبل مشارکت الامام، اگر وہ منتقل ہو جائے امام کی مشارکت سے پہلے۔ اب یہ کیا جملہ ہے؟ امام کی مشارکت سے پہلے ہی منتقل ہو جائے، مراد یہ ہے کہ ویسے تو مقتدی کا امام سے پہلے
ارکان ادا کرنا، رکوع سجود وغیرہ کرنا سب ناجائز ہے، لیکن ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے؟ تو کہا ہونے کی ایک صورت ہوتی ہے کہ اگرچہ کہ مقتدی نے رکوع جو امام سے پہلے کر لیا، لیکن امام پھر پیچھے سے آگے رکوع میں آ گیا، اتنی دیر میں یہ رکوع میں تھا، تو اس کی اور امام کی رکوع میں مشارکت ہو گئی، تو گویا کہ مقتدی کو امام کا رکوع مل گیا۔ یہاں تک کہ کہا کہ مقتدی ابھی رکوع سے اٹھ رہا تھا، لیکن اٹھ کے کھڑے ہونے کے قریب نہیں ہوا تھا، ابھی حالت رکوع سے میں ہی تھا، یعنی قریب رکوع کے قریب تھا، اور امام جو ہے قیام سے رکوع میں آ رہا تھا، تو اس کے اٹھنے کی اور اس کی جانے کی ٹائمنگ اگر میچ کر گئی تو بھی رکوع میں مشارکت ہو جائے گی۔ لیکن کہاں مشارکت ہونی ہے کہ یہ رکوع سے قریب ہو، لیکن اگر کھڑے ہونے کے قریب ہے اور وہ پھر امام اور اس کی مشارکت ہوئی تو پھر وہ قیام میں مشارکت ہوئی ہے، رکوع میں نہیں ہوئی، وہ پھر اس مقتدی کا رکوع ہوگا ہی نہیں۔ ایسے ہی سجدے کا مسئلہ کہ مقتدی پہلے سجدے میں چلا گیا اور امام بھی پھر اتنی دیر میں سجدے میں چلا گیا، اور اس کا ٹائم اور دونوں کا سجدے ٹائم میچ کر گیا، تو اس کا رکوع ہو جائے گا، لیکن گناہ گار ضرور ہے۔ وفر علیہ قاضی خان فی فتاویٰ۔ اچھا، یہ ہوتا ہے، یہ مطلب میں نے اس لیے بھی بیان کر دیا کہ بعض لوگ لیٹ تھوڑے پہنچتے ہیں، تو امام رکوع میں جا چکا ہوتا ہے، اتفاقی بات ہے، جیسے ہی رکوع میں جاتے ہیں تو امام اٹھنا شروع کر دیتا ہے، تو آپ سے لوگ پوچھیں گے بھائی یہ مجھے رکوع ملا یا نہیں ملا، رکعت ملی یا نہیں ملی، تو آپ پھر یہی جواب دیں گے کہ اگر تو اس حد تک جھک گیا تھا کہ حد رکوع میں پہنچ گیا تھا، اور امام ابھی حد رکوع سے نکلا نہیں تھا مگر رکوع سے نکلنا شروع ہو گیا تھا، اور دونوں کی ٹائمنگ میچ کر گئی، تو تیری رکعت مل گئی۔ وفر علیہ قاضی خان فی فتاویٰ، اور اسی پہ تفریق کی ہے قاضی خان نے اپنے فتاویٰ میں، ما اذا سبق امامہ فی الرکوع، کہ امامہ فی الرکوع، کہ امام سے سبقت کر گیا رکوع میں، والسجودی، اور سجود میں، فی الرباعیتی رابعتی، 4 رکعت والی کی چوتھی رکعت میں، یغتفر، ہاں اچھا یہ اس میں آ گیا، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نظر فل اسٹاپ ہے نہ کچھ، وہ اسی عبارت کا حصہ لگ رہا، آگے فل اسٹاپ لگ رہا ہے، ہاں، تو یہ بہرحال انہوں نے راویہ رباعیہ تک ہے مسئلہ، تو وہی والا مسئلہ انہوں نے بیان کیا جو قاضی خان نے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا۔ الرابعہ، تو چوتھا قاعدہ کون سا ہے؟ یفتقر فی الثواب ما لا یفتقر فی غیرہا، غلط لکھا ہو، ٹھیک ہے، افتقر یفتقر ہے، کیا افتقار، ہاں، یعنی احتیاج ہوتی ہے توابع میں ایسی چیز کی جس کی احتیاج نہیں ہوتی اس کے غیر میں، یعنی تابع میں نہیں ہوتی اس کی احتیاج، توابع میں تو ہوتی ہے، ہاں سوری، مطبوع میں نہیں ہوتی، توابع میں تو ہوتی ہے احتیاج مگر مطبوع میں نہیں ہوتی۔ وقریب منہا، السلام علیکم، بس کرم ہے اللہ کا فضل ہے۔ چلو میں تھوڑی کلاس میں ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کلاس سے فارغ ہونے کے بعد یا تو میں رنگ کر لوں گا تقریباً 12:30 بجے، یا آپ کو یاد آئے تو آپ کر لینا۔ ہاں، مطلب کہ میں چاہ رہا تھا کہ آؤں گا نا تو کچھ راشن بھی تقسیم کرنا، ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، انشاءاللہ، اوکے، ہاں، اللہ حافظ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ تو وقریب منہا، اور اس سے قریب الفاظ دوسرے بھی ہیں، یفتقر فی الشیء ضمنا ما لا یفتقر قصدا، کہ کسی شے کے ضمن میں کسی چیز کی احتیاج ہوتی ہے جس کی احتیاج قصدن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ وفی الفصل التاسع والثلاثین من جامع الفصولین
فیما یثبت ضمنا و حکما لا یثبت قصدا. تو جامع الفصولین کی 39ویں فصل میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا. یہ بات ہے کہ ضمن میں جو چیز ثابت ہوتی ہے یا حکم میں کوئی چیز ثابت ہوتی ہے وہ ویسے اصلاً ثابت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. وَمِنْهُ قِنٌّ لَهُمَا, خالص غلام ہے دو بندوں کا, دو بندوں نے خریدا ہوا, آدھا آدھا خریدا ہوا بالفرض پیسے ملا کے, تو دونوں کا آدھا آدھا ہو گیا. آتَقَهُ أَحَدُهُمَا, ایک نے اس کو آزاد کر دیا, اپنا حصہ کر لیا, میں نے اپنا حصہ آزاد کیا. وہ موسر. اچھا کیا حکم کیا ہے؟ حکم شرعی یہ ہوتا ہے کتاب یہ عبید ہے, یہ رقاق ہے, رقائق, تو اس کے اندر اس کی پوری تفصیل ملتی ہے غلاموں کے احکام کی. تو آپ لوگوں نے تو نہیں پڑھا ہوگا کہیں بھی. تو ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے حصے کو آزاد کر دے تو پھر پورا غلام ہی آزاد ہو جاتا. کیا؟ ہاں. اور اگر پھر اس کی آگے تفصیل ہوتی ہے کہ دوسرے کا نقصان کیسے بھرا جائے گا, کہ دوسرا تو آزاد نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن اس کا نقصان ہو گیا, تو اس کا نقصان کس طرح بھرا جائے گا اسی سے متعلق بتا رہے ہیں. جس نے آزاد کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ موسر تھا, خوشحال آدمی تھا, پیسے والا آدمی تھا, تنگ دست نہیں تھا. فلو شر الموتق نصیب الساکت لم یجوز. تو اب دوسرے نے ڈیمانڈ کی کہ بھائی میرے پیسے دے, میرا غلام بھی آزاد ہو گیا. تو اب اگر وہ کہتا ہے کہ چل ٹھیک ہے تیرا حصہ بھی مجھے بیچ دے, میں نے اپنا آزاد کیا, تیرا بھی آزاد ہو گیا, تیرا حصہ مجھے ہی بیچ دے, لم یجوز, وہ یہ بیچنا جائز نہیں ہے. ولا یتمکن الساکت من نقل ملکہ الی احد, اور ساکت جو ہے, جو خاموش ہے, وہ اپنے ملکیت کو کسی جانب بھی منتقل نہیں کر سکتا. یعنی ساکت سے مراد دوسرا بندہ جس نے آزاد نہیں کیا. وَلَوْ أَدَّى الْمُوتِقُ الدِّمَانَ إِلَى السَّاکِتِ مَلَكَ نَصِيبَهُ. ہاں اگر آزاد کرنے والا کہتا ہے چلو اچھا میں تمہارے حصے کا دنڈ بھر دیتا ہوں, ضمانت دے دیتا ہوں, تمہارا نقصان ہوا نا, تو اب یہ اس کے حصے کا مالک ہو جائے گا. اور ڈائریکٹ اگر خریدنا چاہ رہا تھا, قصداً خریدنا چاہ رہا تھا, تو پھر اس کا مالک نہیں بن رہا تھا. تو اب یہ اس کی مثال ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ضمناً جائز ہو جاتی ہے, یعنی ضمناً اس کے حصے کی ملکیت اس کو مل رہی ہے جب یہ ضمان دے رہا. اور اگر اصلاً یہ خریدنے کی نیت سے کہ میں اس کا حصے کا مالک بن جاؤں تو یہ نہیں بن سکتا. اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے لو کہ بھائی ضمان دے یا خریدے دونوں بات تو برابر ہی ہے, تو کیا ضرورت ہے اس کو خریدنے کی اور اس طرح سے کرنے کی. تو بات یہ ہے کہ برابر نہیں ہے. جہاں تک بے کا تعلق ہے, بے تو اس لیے نہیں ہو سکتی کہ دوسرے کا حصہ بھی آزاد ہو چکا ہے, لیکن چونکہ اس نے دوسرے کے حصے کا نقصان کیا ہے تو جب اس کو ضمان دے گا تو اب یہ حکماً اس کے حصے کا بھی مالک ہو جائے گا. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ پورے غلام کی ولا جو ہے اس کو ملے گی. غلام کی ولا بھی ہوتی ہے, الولا لمن آتقا, غلام کی ولا اس کو ہوتی ہے کہ جس نے غلام کو, ولا یہ ہوتی ہے کہ غلام کے آپ سمجھ لو کہ آپ رشتہ دار ہو اس وقت, تو غلام اگر کل کو مر آ جاتا ہے کیا, تو اس کے وارث وغیرہ پھر آپ ہوں گے, اس کے وارث آپ ہوں گے. تو اگر یہ ضمان نہیں دیتا تو پھر آدھا وارث یہ ہوتا, آدھا وارث وہ ہوتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں. وَمِنْهُ غَصَبَ قِنًّا, اور اسی قسم سے, اچھا اسی طرح کے ایک اور مسئلہ میں آپ کو بتا دوں. وہ عالمگیری میں نے پڑھا تھا, میرا ایک مضمون تحقیق میں نے اس میں کی تھی, تو ڈھونڈوں میرا وہ مضمون کہاں ہے. وہ بقرعید کے دن تھے,
تو کسی نے آپ کی بکری غصب کی، چوری کی اور ذبح کر دیا، کیا؟ ہاں، ذبح کر دیا. تو اگر اس نے آپ ہی کے لیے ذبح کیا تو پھر تو ذبح ہو گئی، آپ ہی کی ہو گئی. یہ بکری آپ گوشت لے لیں اس سے بس، اور کیا. آپ کو بھی ذبح ہی کرنی تھی نا. لیکن اگر اس نے یہ بکری اپنے لیے ذبح کی ہے، اب مسئلہ بنے گا. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال اگر وہ آپ کو دے دیتا ہے تو پھر بھی وہ آپ ہی کی ہوگی. لیکن اگر آپ کہتے ہیں نہیں مجھے پیسے دے اس کے بکری کے، میں دوسری خرید کے کروں گا، تو پھر جب وہ پیسے دے گا تو اب قربانی اس کی ہو جائے گی. زمان کے پیسے دے گا تو اب قربانی اس کی ہو جائے گی جس نے غصب کی تھی. اور اگر یہ خریدتا اس سے تو نہیں ہوتی. یہ بیان ہی یہی مسئلہ ہے. وَمِنْهُ غَصَبَ قِنًّا فَأَبِقَ مِنْ يَدِهِ، اور اسی قسم سے ہے کہ اس نے غصب کیا ہے غلام، اور غلام بھی بھاگ گیا اس کے ہاتھ سے بھی. تو عابق جو ہے بگوڑے غلام کو بولتے ہیں. کیا؟ بگوڑے غلام کو عابق ہے. غلام ہاں، 3 قسمیں بتائیے غلاموں کی جو مشہور ہے: عبد رقیق، عبد معزون اور عبد عابق. ویسے تو اور بھی ہوتی ہے لیکن وہ ایک خاص اعتبار سے 3 کی کیٹیگری بنتی ہے اختیارات کے اعتبار سے. تو کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رسالہ ہے، احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا اچھا رسالہ ہے، تو اس کو پڑھیں سارے کے سارے. کس نے پڑھا؟ ایک دو نے پڑھا، چلو خرید کے رکھنا چاہیے، بڑا پیارا رسالہ. ہاں اچھا 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 اچھا. ارے میں نے تو خیر الگ سے دیکھا تھا وہ رسالہ، تو وہ معراج النبی کے نام سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو کیونکہ علامہ سعید احمد شاہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ بڑے کبار علماء کرام میں سے تھے، اور بڑے اولیاء کرام میں سے بھی تھے، اور بڑے یعنی زبردست یعنی منطق و فلسفے کے ماہر. تو ان کو کہا بھی جاتا تھا غزالی زماں. ٹھیک ہے، علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ. تو اچھا، ان کے بچوں کے اندر بھی ماشاءاللہ یہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، باپ کی آتی ہیں نا عادتیں. تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ 3 قسمیں ہیں غلاموں کی. کیا کہ کافر جو ہے عبد عابق ہیں اللہ تعالیٰ کے، بگوڑے غلام ہیں. اور مومن جو ہے عبد رقیق ہے کہ پکے غلام ہیں اللہ تعالیٰ کے، خالص غلام. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد معزون ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غلام تو ہے مگر آزاد غلام ہے. تو بڑی پیاری انہوں نے انداز میں انہوں نے تو یہ بات بیان کی ہے. پوائنٹ بڑے اچھے اچھے پوائنٹ ہیں، بڑے عقلی ان کے اعتراضات کے جوابات ہیں، تو بڑے پیارے. اللہ اکبر، کدھر چلا گیا؟ اچھا، غلام جو اس کے ہاتھ سے بھاگ گیا، تو یہ باقاعدہ چیپٹر ہوتا ہے عبد عابق کا، اس کے احکام ہوتے ہیں باقاعدہ. ٹھیک ہے. وَدَمَّنَهُ الْمَالِكُ، اب جو اصل غلام کا مالک تھا اس نے غصب کرنے والے پہ زمان لگا دی کہ بھائی تو پیسے دے میرے غلام کے، تو نے اغوا کیا تھا نا اس کو.
تو جیسے وہ ضمان ادا کرے گا تو وہ پھر خود اس کا غلام کا مالک ہو جائے گا. اگر غاصب نے اس کی ضمان ادا کر دی یملکہ الغاصب، تو غاصب اس کا مالک ہو جائے گا. ولو شراء قاصدا لم یجوز، لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ چلو بھائی غلام تمہارا تھا، تم ضمان مجھ سے مانگ رہے ہو، تم مجھ کو بیچ ہی دو نا، تو کہ وہ جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے بھی جائز نہیں، اس کے قبضے میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، نہ قبضہ میں دینا ممکن ہے ابھی، تو جو چیز قبضے میں نہ دی جا سکے اس کی بے بھی جائز نہیں ہے. وَمِنْهُ فَضُولِيٌّ زَوَّجَهُ امْرَأَةً بِرِضَاهَا. کیا عبارت کیا آپ کے پاس؟ وَمِنْهُ زَوَّجَهُ، ہاں بردا آگے. اچھا وَمِنْهُ فَضُولِيٌّ زَوَّجَهُ امْرَأَةٌ بِرِضَاهَا. زوجہ یہ کیا ہوگا؟ عورت کی بیوی کیسے ہوگی؟ ہاں عورت کی بیوی تو نہیں ہوگی نا. زوجہ امرأۃ بِرِضَاهَا. ارے دیکھو اب یہ عبارت میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ فضولی اور مبتدا ہے، زوجہ یہ فعل بفاعل و مفعول ہے. کیا؟ زوجہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور ہوا اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ہوا کی ضمیر فضولی کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ہو کی ضمیر مفعول ہے. یعنی ایک آدمی جس کا نکاح فضولی نے کیا، کیا مطلب بنے گا؟ ہاں امراتن ایک عورت سے، برضا عورت کی مرضی سے کیا. ایک آدمی جس کا نکاح کسی فضولی نے کسی عورت سے اس کی مرضی سے کیا، ثم الزوج وکلہ بعدہ بأن یزوجہ امراتن، پھر اس کے بعد شوہر نے اسی فضولی کو کہا کہ بھائی تو میرا نکاح کسی عورت سے کرا دے. یعنی پہلے جو اس نے نکاح کرایا تھا اپنی مرضی سے کرایا تھا، اس کو بتا بھی نہیں تھا، اس آدمی کو بتا بھی نہیں ہے، اس نے اپنی مرضی سے نکاح کرا دیا. اتفاقی بات ہے اسی آدمی نے جس کی اپنی مرضی سے فضولی نے نکاح کرایا تھا، اس نے کہا میرا نکاح تو کرا دے، تو میرا نکاح تو کرا دے. تو وکلہ بعدہ بأن یزوجہ امرأۃ فقال نقضت ذلک النکاح. تو اب فضولی کہتا ہے کہ اچھا یہ جو میں نے پہلے نکاح کرایا تھا میں وہ توڑا، وہ میں نے توڑ دیا. کہا نہیں میں نے خود کہ نہیں ٹوٹے گا. وَلَوْ لَمْ يَنْقَضْهُ قَوْلًا، جب تک کہ اس کو وہ قولاً نہیں توڑے. قولاً کون توڑے گا؟ اب فضولی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہانی، اب کہانی اس آدمی کے ہاتھ میں ہے، عورت کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، یہ عورت کی تو مرضی سے ہوا تھا. اب اس مرد کے ہاتھ میں کہانی ہے کہ اس نکاح کو کہتا ہے مجھے قبول ہے تو ہو جائے گا، کہتا ہے کہ مجھے نہیں قبول ہے تو رد ہو جائے گا. تو فضول اس کو نہیں توڑ سکتا. تو اب یہاں پہ عبارتوں میں تھوڑا سا وہ کمزوری ہے، وَلَوْ لَمْ يَنْقُضْهُ زَوْجٌ قَوْلًا، یہ ہونا چاہیے، کیونکہ اب ضمیروں کو لوٹائیں گے تو اپنے پیچھے والے مرضے کی طرف لوٹے گی، اور پیچھے والا مر جائے تو یہاں پہ فضولی بن رہا ہے. تو عبارت کیا بنے گی؟ وَلَوْ لَمْ يَنْقُضْهُ زَوْجٌ، کہ جبکہ شوہر خود نہ توڑے.
اب اس میں علامہ اموی نے ایک بات بیان کی ہے کہ قاعدے کی بات بیان کی، فضولی جو ہے اگر اپنی مرضی سے بے کر دے اس کو توڑ سکتا ہے، لیکن نکاح کرے اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ نکاح کے حقوق جو ہے شوہر کی طرف لوٹتے ہیں تو وہی توڑے گا، اور بے کے حقوق جو ہے خود فضولی کی طرف لوٹیں گے، ٹھیک ہے نا، تو یہ توڑ سکتا ہے۔ ولیکن زوجہ ایہا بعد ذالک انتقد النکاح الاول، لیکن ولیکن زوجہ الفضولی ایہا بعدہا، یہ عبارت کے اندر لفظ کا آئے گا فضولی کا، تو مراد ہے کہ لیکن اسی فضولی نے اس بندے کا نکاح دوبارہ اسی عورت سے کرا دیا جس سے پہلے کرایا تھا، تو پہلے والا ٹوٹ جائے گا اور نیا ہو جائے گا، پہلے والا نکاح ٹوٹ جائے گا اور نیا ہو جائے گا۔ تو بتانا کیا تھا؟ بتانا یہ مقصود تھا کہ دیکھیں ضمناً تو وہ نکاح ثابت ٹوٹ رہا ہے اور اصلاً توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، تو فضولی اصلاً توڑنے کی کوشش کرے تو نہیں ہوگا، لیکن دوبارہ نکاح پہ نکاح کرا دے اسی عورت سے تو پچھلے والا ٹوٹ جائے گا۔ زوج نے قبول کر لیا پھر کیسے نکاح کرا؟ ابھی قبول کہاں گیا؟ اس میں کہا لکھا قبول کر لیا؟ اگر قبول تو کیا نہیں ہے نا، یہ مسئلہ تو یہی ہے۔ ہاں، وَمِنْهُ لَوْ شَرَا قُرَّ بُرٍ عَيْنًا، ادھر کریر لکھا ہوا، کیا؟ لو شرا کریر قُرَّ بُرٍ ہے، ہاں اس کا اعراب صحیح ہوگا پھر۔ کریر جو نا، کریر یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، ویسے تو عربی میں بھی ہے فضولی۔ اچھا کدھر گیا؟ ولو شرا، ہاں قُرَّ بُرٍ، اس میں صحیح لکھا ہوا عیناً۔ کریر ویسے تو عربی کا لفظ بھی ہے، کرر، یکرر سے کریر بھی بن سکتا ہے، صفت مشبہ، اور یعنی تکرار کرنے والا، بار بار لوٹنے والا۔ کرار جو بنتا ہے نا، جیسے حیدر کرار، کرار کہتے ہیں پلٹ کے بار بار آنے والا۔ تو آپ کو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کرار کیوں کہتے ہیں؟ حیدر کرار، حیدر کہتے ہیں شعر کو، تو وہ شعر ہے جو پلٹ پلٹ کے حملے کرتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس لیے آپ کو حیدر کرار کہتے ہیں۔ تو کریر ویسے عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور ایک بڑی زبردست دعا ہے، وہ دعا حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور انہوں نے وہ دعا حضرت سلیمان علیہ السلام کو سکھائی، اور داؤد علیہ السلام نے وہ دعا برقیہ کو سکھائی، اور برقیہ نے اپنے بیٹے آصف کو سکھائی۔ وہی والی دعا ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے لے کے آئے تھے۔ تو اس میں جو دعا کا جو دوسرا لفظ ہے وہ یہ ہے کریر، کیا؟ ہاں، وہ 28 اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ سارے عبرانی زبان کے، براتین، کریر، تتلین، توران، مزل، بزل، ترقم، غلمش، یہ پوری کی پوری تفصیل ہے، پھر اس کی عظیمت ہے ساری کی ساری ہے، تو بڑی لاجواب دعا ہے وہ، تو وہ ابھی بتاؤں آپ کو، لیکن ابھی پہلے ابتدائی جو دعائیں سکھا رہا ہوں وہ کر سیکھو، اس کے بعد اور وہ دعا جو ہے اس کے سب سے بڑے عامل جو ہے ہندوستان پاکستان میں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور مجھے الحمدللہ رب العالمین داتا صاحب کی طرف سے بھی اجازت ہے اس دعا کی، روحانی طور پر خواب کے ذریعے ان کی طرف سے اجازت ملی مجھے اس دعا کی، تو بڑی زبردست دعا ہے۔ امام غزالی نے اس کی تعریف میں لکھا کہ یہ وہ دعا ہے کہ اگر مادرزاد گونگے پہ پڑی جائے تو بولنا شروع کر دے، مادرزاد بہرے پہ پڑی جائے تو سننا شروع کر دے، مادرزاد اندھے پہ پڑی جائے تو دیکھنا شروع کر دے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کو اس امت میں امام غزالی نے ظاہر کیا، امام غزالی نے اس کے فضائل بھی لکھے ہیں اس دعا کے، تو بڑی زبردست دعا ہے، انشاءاللہ جب ٹائم آئے گا پھر آپ کو بتائیں گے، لیکن فی الحال جو دیگر میں کرا رہا ہوں وہ کرتے جاؤ، پھر اس کا نمبر آئے گا تو
یہ بھی انشاءاللہ تعالی. بلکہ میں جو ہے کئی سالوں کے بعد لاہور گیا تھا، میں 3-4 سال پہلے کے بعد کی بات ہے. تو میں نے کہا چلو لاہور آیا ہوں، ایک عرصے سے یہ روحانی اجازت تو دادا صاحب کی تو تھی، تو آج میں آ کر وہ دعا پڑھتا ہوں. تو تقریباً 45 پڑھ اس کا عدد ہے، اس دعا کا عدد جو ہے 45 ہے. تو وہ 45 منٹ ہی لگتے ہیں، تقریباً 40-45 منٹ اس کو پڑھنے میں. 40-45 منٹ ہی لگتے ہیں. تو وہ نے پڑھی، آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا تھا، اسی پڑھنے کے دوران کسی نے گلے میں آ کے میرے کو ہار ڈالا. لیکن میں نے آنکھیں نہیں کھولی، پڑھتا رہا. رات کو بھی 12-1 بج رہے ہوں گے. اور وہ مولانا ریاض آئے تھے نا، اور دوسرے امجد، یہ دونوں ہی ساتھ تھے میرے، اور بھی کئی لڑکے تھے لاہور میں داتا صاحب کے مزار پہ. تو جب دعا پوری ہوئی، میں نے کہا یہ ہار کس نے ڈالا؟ کہ لو صاحب وہاں سے کوئی آدمی آیا تھا سامنے سے، کسی اور کو ڈال رہا. اس نے کہا نہیں، ادھر نہیں، اس کو ڈال. ایک تو تھا اتفاقی ڈل جاتا. تو میں نے کہا یہ داتا صاحب کی طرف سے قبولیت کی دلیل ہے. تو پتہ نہیں وہ فوٹو اس کے اوپر ہوگی، گوگل فوٹوز میں ہوگی. ہاں، گوگل فوٹوز میں. اگلی دفعہ جب میں گیا ہوں تو پھر دادا صاحب کی بارگاہ کی خصوصی حاضری ہوئی ہے. یعنی اندر کا جو کٹہرا ہوتا ہے نا قبر شریف کا، اس میں پھر اندر بلا کے جو ہے حاضری ہوئی ہے. ہاں، اس کی فوٹو ہے میرے پاس، جو اندر حاضری ہوئی ہے نا، اس کی فوٹو ہے. لیکن وہ بھی رکھی ہوگی، وہ میرے اس کے اوپر رکھی ہوگی گوگل فوٹوز میں. تو دعا کی برکت ہے وہ. چلو، اللہ.